مدینہ 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 کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا یہ سیدنا شیخ معلوم ہے آپ کو کبھی سردی غوث پاک کو نہیں لگی یاد رہے گی تھکے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ غوث پاک کی باتیں ہو تو کسی کی باتیں نہ ہو ورنہ بات کرنے لائق بھی نہیں رہ گئے علامات کہہ رہے اے غوث وہ تیکھا تیرا ہر کبھی چین سے سوتا نہیں پاتا غوث پاک کا جلال قبر تک پیچھا کرتا سمجھ گیا قبر تک پیچھا کرتا سنیں حضور غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی بچپن میں جب طلبہ اکرام کی صف میں تھے تو کبھی کبھی ہلکا سا موٹا کپڑا پہن لیتے تھے ورنہ پوری زندگی اونی کپڑا غوث پاک نے کبھی نہیں پہنا میں ہوش و حواس سے بولتا ہوں کبھی نہیں پہنا شیخ عماد عباس نے غوث پاک میں میرے شیخ کی جو میرے ہاتھ میں جو کمزوری آئی ہے معلوم ہے کیوں غوث پاک فرماتے کیوں آئی ہے تو شیخ عماد عباس کہتے ہیں میں انتقال کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا گیا بولے وہ ٹھیک ہے اللہ کے حضور پیش کیے گئے یہ ہاتھوں میں جو طاقت تھی وہ کیسے ختم ہوئی ہے وہ کیسے ختم ہوئی ہے تو شیخ حماد عباس کہتے ہیں یاد ہے جب تم 20-21 سال کے تھے اور میرے مدرسے میں پڑھ رہے تھے ایک دن سردی کے موسم میں اور تمہارے اسٹوڈنٹ سے ہم سبق کلاس بیرو ساتھی وہ ایک سڑک کے قریب سے گزر رہے تھے جس کے دائیں طرف نہر دجلہ ہے وہ نہر ہے نہر جس کے دائیں طرف نہر دجلہ ہے اس کے قریب سے گزر رہے تھے بولے ہاں یاد ہے تو شیخ حماد عباس کہتے ہیں جب نہر کے قریب سے گزرے تو سردی بہت تھی ہم نے زور سے ایسے ہی آپ کی آزمائش کے لیے دھکے مارے اور آپ نہر دجلہ میں گر گئے حضور غوث پاک فرماتے ہیں یاد ہے بولے امامہ شریف سردی میں آپ کا بھیگ گیا اور پھر وہ جو لباس تھا وہ بھیگ گیا کپڑے بھیگے آپ بہت پریشان ہو گئے سردی میں سخت سردی سے ٹھٹوتے ہوئے آپ نے امامہ شریف کو نچوڑا پھر بھیگے امامے کو باندھ دیا کپڑے کو نچوڑا اسے پہن لیا اور کانپنے لگے تو آپ کے ہم سبق ساتھیوں نے مذاق اڑایا تو میں نے کہا اے طلبہ کرام خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ میں اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا کیا غوث پاک فرماتے ہیں حضور ٹھیک ہے وہ بات ختم ہو گئی آپ کا ہاتھ کیوں نکلا ہے تو شیخ حماد عباس کہتے ہیں کہ حضور میں کیا بتاؤں اے میرے شیخ عبد القادر جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد عباس تو میرا دوست ہے تو نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا حدیث شریف پڑھی اور پڑھایا ادب یہ اولیاء اللہ میں نہیں یہ سلطان الاولیاء معلم الاولیاء ہے سید الاولیاء ہے قطب الانس والجن قطب اللوح والقلم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے خواجہ تیری شاہ سرکار محب الحق شاہ صاحب قبلہ کی قدم کی برکت ہے میرے سر کا تاج کون ہے غوث پاک کی جن کا ادب پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے ابھی آئے نہیں غوث پاک آپ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست بھی نہیں آئے آپ کی پھپھو عائشہ جیلانی بھی نہیں پیدا ہوئی آپ کی امی فاطمہ ام الخیر بھی نہیں پیدا ہوئی آپ کے نانا شیخ عبداللہ سومئی بھی نہیں پیدا ہوئے آپ کے دادا شیخ عبداللہ جیلانی بھی نہیں پیدا ہوئے آپ کے پردادا شیخ یحییٰ زاہد بھی نہیں پیدا ہوئے آپ کے پیر ابو سعید مخزومی بھی نہیں پیدا ہوئے آپ کے دادا پیر شیخ ابو الحسن علی قرشی الحنکاری بھی تولد پذیر نہیں ہوئے ان کے پیر شیخ ابو الفرات طرطوسی بھی نہیں آئے شیخ عبد الواحد تمیمی بھی نہیں آئے پھر بھی تیرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل آئے یہ پہلے والے بھی غوث پاک کا ادب چھ مانے دارت سوچو یار کیوں سبحان اللہ کہتے ہو کیوں نعرے لگاتے ہو جذبات میں سوچ کر کے آپ بات کریں سوچ کر کے سنیں آپ جواب طلب کریں جو ابھی بات آپ نے کہی ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ مجدد ہے اپنے وقت کی رینول کی ہے سروسنگ کی دینی مصطفیٰ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے تھے وہ بھی غوث پاک کا ادب کرتے یار یہ بات تو بڑی بات ہے سوچ کے ہم اس پر اپنی رائے کا اتفاق جو ہے آج رکھیں آئیے ایک بات کہتے ہیں کتاب ہے رہنمائے مزارات دہلی ویسے میں کتابوں کے حوالے کم دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بدنام ہو جاؤں ٹھیک ہے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہو یہ کہاں سے کہا یہ کہاں سے کہا پھر لوگ اپنی قلم کی چولانیاں دکھاتے ہیں جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے میں خدا کی قسم
آج تک میں نے کوئی بات حضور غوث پاک کی شان میں ایسی نہیں کہی ہے جس کی دلیل میرے پاس موجود نہ ہو۔ کیا بات اس کو ہے، لکھنا کوئی پوچھے تو بتا دینا، کوئی پوچھے، اور نہیں تو تصرفات غوث پاک کے تو آپ بھی قائل ہیں۔ آپ خود غوث پاک سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات، جو باتیں میں نے کہی ہیں، جس اینگل سے کہی ہیں، ساری باتوں کا میں تنہا رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ، ہم کیا جانے کیا مرتبہ ہے۔ صوفی صاحب فرماتا ہے غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا کون سبحان اللہ۔ آپ ان کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہتے، میں نے بزرگ کا کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ اب کہہ دیں۔ یہ بھائی ہیں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، بابا فرید گنج شکر کی یہ سگے بھائی ہیں۔ ان کی جو مزار شریفہ ہے یہ مہرولی شریف ہے، یہ بابا نظام الدین سرکار کی چوکٹ ہے۔ بیچ میں سرکار محبوب الہی کی امی کی مزار شریف ہے اچمی شریف میں۔ وہیں پر حضور غوث پاک نے فرمایا تھا بغداد کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی ہیں، ان کی 2 بیٹیوں کی مزارات مبارکہ ہے دہلی میں۔ اسی کے قریب میں پیچھے والی گلی میں بابا فرید گنج شکر جو پاک پٹن میں لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ساہیوال سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سگے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل چشتی لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر دل کہے تو بولنا، اتنے بڑے چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، ایک قدم میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک قدم میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے شیخ نجیب متوکل۔ یہ توکل کے منافی کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا۔ اور سب لمبی داستان میں بات نہیں کروں گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے ربیع الغوث کہتے ہیں، اسے ربیع الاخر کہتے ہیں، غوث پاک کا مہینہ کہتے ہیں۔ شیخ نجیب متوکل چشتی فرماتے ہیں میں اس دن 11 ربیع الغوث کو اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ کتاب کا نام ہے رہنمائے مزارات دہلی۔ میں اپنی خانقاہ شریف میں سو رہا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا کہ 2 بزرگ ہیں، ان میں سے ایک بڑے بوڑھے ہیں جن کے بال مبارکہ بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، امامہ شریف نہیں، بہت ضعیف بزرگ ہیں۔ ان کو ایک نوجوان بزرگ جن کے سر پر تاج ولایت چمکتا تھا، جن کے چہرے پر بشاشیت انوار و تجلیات ظاہر تھے، بڑے لہیم شہیم جاذب مقناطیسیت کے مالک و امین خوبصورت بزرگ تھے، وہ ضعیف بزرگ کو سہارا دے کے آگے